حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولا الكونين رسول الثقلين صاحب الفوقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وهو له الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلى مسلسل آپ کے درمیان ٹوٹے ٹوٹے الفاظ معروضات لے کر فقیر حاصل ہو رہا ہے اور شہزادی کے کرم سے معصوم علیہ السلام کا کرم ہے. ہم جیسے ناچیز ہم جیسے محتاج گنہگار ان مقدرات عصمت کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو گرامی آج کی شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام تاریخ جسے ہم اور آپ 7 ذوالحجہ کے ذریعے سے جانتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر آج کی شب شہادت کی تسلیت و تعزیت حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام اس کے بعد آپ کی خدمت جاریہ میں شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں ہم سب یہ التجا کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وارث حسین امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کرنا, تاکہ جتنے بھی ماضی کی ہوں مستقبل کی ہوں ان سب سے قصاص شیعہ اور قصاص معصومین علیہ السلام لیا جائے. اور خدا کا شکر ہے, میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ اس کی قدر بھی کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہے ہمیں پروردگار عالم نے شیعہ بنایا. میں دلیل ہے یا علی انتا وشیعتوں کا وارث ہوں. اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب. اس سے بڑی صنعت کیا ہوگی کائنات میں کہ تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. گرامی آج گل امامت محور فضائل اور لفظ جگر فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. کائنات میں اگر کوئی اچھا کام کرے, میں اپنے مذہب کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی نہیں, دوسروں کے یہاں تو اس کا الٹا ہے. اگر اپنے یہاں اپنے علاقے میں کوئی درس اجتہاد 5 سے 10 سال علم دین حاصل کرنے کے بعد نجب سے یا ایران سے آ جائے
خدا کی قسم پورا قریہ، پورا محلہ، پورا شہر اس پر فخر کرتا ہے کہ کائنات میں، ہمارے محلے میں، ہمارے عزیز میں، ہمارے رشتے دار میں ایک مولانا ایسے ہیں جو ہمارے رشتے دار ہیں۔ اور اگر قریب کر دوں آپ کے سامنے کہ کسی دور میں اگر ہمارے درمیان، خدا کرے یہ توفیق ہو کہ ہمارے درمیان، ہم سب کے درمیان آبائے سلطانی اور دیگر مراجع کرام ہماری خدمت عالیہ میں حاضر ہو جائیں تو خدا کی قسم کائنات کا سارا کام چھوڑ کے صرف ان کی زیارت کے لیے لوگ آگے بڑھیں۔ ہم ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اور یہ مثال ثابت ہوتی ہے ممبئی کے لیے خطیب اہل بیت۔ ایک جملہ کہوں گا آپ کے فوراً اذہان پہنچ جائیں گے، اس لیے تو مشہور زمانہ ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہے، جسے ہم خطیب اکبر کہتے ہیں۔ پہنچ گئے، مطمئن ہو گئے، ہم خطیب اکبر، ہم سب خطیب اکبر کہتے ہیں۔ انہوں نے ممبئی کے اندر تقریباً 56 سے 57 سال خدمت انجام دی اور اس کا صلہ بھی ممبئی کے مومنین نے کیا۔ ہوا کیا؟ میں مثال کو دے رہا ہوں، مناسبت ہماری امامت ہے آج کی مجلس کا۔ ہوا کیا کہ جب ان کا انتقال ہوا، پروردگار انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جب انتقال ہوا تو میں نے یہی سنا ہے، اور آپ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ ان کے انتقال میں یعنی ان کی تدفین میں پوری گاڑیاں بھر کے لکھنؤ گئی تھی تدفین میں شرکت کرنے کے لیے۔ اب میں اور قریب کر دوں، آپ ہی کے بستی میں اگر کوئی مولانا ہو، ایک عالم دین ہو، اگر اس کا کسی سے مسئلہ ہو جائے تو اسے آپ پیچھے کر دیں گے کہ مولانا آپ پیچھے ہو جائیں گے، ہم آگے ہو جائیں گے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ یہی وہ کہتا ہوا نظر آئے گا بندہ مومن کہ ہمارے لیے وہ خطیب اکبر ہے، ہمارے لیے وہ عالم دین ہے، ہمارے لیے وہ مرجع ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے مرجع ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب کائنات میں ہم جیسے گنہگار چھوٹے سے مولوی کو انسان اتنی عزت دیتا ہے، مراجع کرام کو اتنی عزت دیتا ہے، خطیب اکبر کو اتنا حوصلہ دیتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے، تو کائنات میں جو صحیح امام ہو، جو کائنات کا صحیح امام ہو، وہ ایسا امام نہیں کہ جسے ہم نے اور آپ نے چناؤ کر کے بنایا ہو، پر وہ ایسا امام ہے کہ جسے پروردگار عالم نے بھیجا ہے، جس کے یہاں خطا کا کوئی امکان نہیں۔ تو اب میں تصور کریں کہ جب مجھ جیسے خطیب اکبر جیسے مراجع کرام جیسوں کو مومنین اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، تو مومنین اور مسلمان اس دور میں کیسے تھے؟ اس دور کے مسلمان کیسے تھے کہ پروردگار کبھی علی کے شکل میں، کبھی حسن کے شکل میں، کبھی حسین کے شکل میں، ہائے ہائے، کبھی حسن کے شکل میں، کبھی حسین کے شکل میں، کبھی زین العابدین کے شکل میں، کبھی محمد باقر کے شکل میں بھیجتا رہا اور مسلمانوں کو برداشت نہ ہوا، اور انہیں شہادت پر شہادت شہید کرتے رہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کائنات میں اگر کوئی برائی ہے تو اس دور میں وہ برائی کو ختم کر دیا جائے۔ تاریخ ہے، آپ میں وہ ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، جو شراب کے حرام ہونے پر، سمجھنا آپ کا کام ہے، جو شراب کے حرام ہونے پر وہ آنسو بہائے افسوس کرے تو اس امت سے کیا سلے کی گواہ، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ عزیزان گرامی، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اسے انہیں پروردگار عالم نے امام بنا کے بھیجا ہے، امام بنا کے بھیجا ہے۔ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب ہوتا ہے آگے چلنا، آگے آگے چلنا، ہدایت کرنا، رہبری کرنا، اور عزیزان گرامی اپنی پوری امت کو یہ بتانا کہ یہ راستہ تمہارے لیے صحیح ہے، یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے پوسٹر پہ لفظ دیکھا ہوگا، مجالس خمسہ مجالس بعنوان ہے حضرت امام محمد باقر العلوم۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باقر العلوم، علوم ہے علم کی جمع، باقر العلوم باقر الذات اور شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے دور میں گڑے ہوئے خزانہ علم کو پھر اجاگر
حدیثیں وارد ہوئی. امام حسین کے دور میں تقریباً روایات ملتی ہیں 1600 حدیثیں وارد ہوئی. لیکن امام محمد باقی سے اور چھٹے امام کے دور میں جب بنی عباس اور بنی امیہ میں دونوں میں تکرار ہوئی, فساد اور جھگڑا ہوا, تب امام کو یہ موقع ملا کہ اپنے چاہنے والوں کو تمام ہدایت کی حدیثوں سے اور تمام باتوں سے, حق باتوں سے, حدیثوں کے ذریعے سے رہنما اور آشنا کیا جائے. تو امام کے لیے ملتا ہے کہ امام کی زندگی میں 16,000 یا 14,000 اپنی حدیثیں اپنے چاہنے والوں میں منتقل کی. اور ایک میں نے جملہ کہا تھا شاید کلی کی مجلس میں کہ جتنے بھی کالجز ہیں, یہ جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں, یہاں پر یہ جتنے بھی نقشے, قانون, رول اینڈ ریگولیشن آپ کو ملتا ہے, وہ سب ہمارے 5ویں امام اور 6ٹھے امام سے ملتا ہے. کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے, کائنات میں کوئی ایسا پروفیسر ہے, کوئی ایسا اسکالرس ہے, کوئی ایسا ٹیچرس ہے جو مثلا اس کا ٹاپک ہو فلسفہ, اس کا ٹاپک ہو جغرافیہ, اس کا ٹاپک ہندی ہو, انگلش ہو, لیکن کوئی ایسا آپ کو ٹیچر نہیں ملے گا کہ جو یہ کہہ دے کہ ہمیں سارے علم کی معلومات ہے اور میں سارے موضوعات پر پڑھا. ہم ایک جملہ کہوں آپ کی بیداری کے لیے, یہ سارے ٹیچرز کی جہاں پر انہوں نے سب سے زیادہ حاصل کیے ڈگری, لیکن کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. آپ میں تمہیں چیلنج دکھاتا ہوں, سلونی قبل ان تفتنونی, سلونی قبل ان تفتنونی, پوچھ لو جو پوچھنا ہے قبل اس کے تمہارے درمیان سے میں پوشیدہ ہو جاؤں, میں چلا جاؤں. پوچھنے والوں نے بھی بڑا عجیب عجیب سوال کیا ہے, بڑا آپ کی بیداری کے لیے عجیب عجیب سوال کیا. سرکار یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں, سرکار یہ بتائیے ہمارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں, سرکار یہ بتائیے کہ کون پرندہ بچے دیتا ہے, کون پرندہ انڈے دیتا ہے. ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام, ابھی سوال ختم نہیں ہوتا, امام علی اس کا جواب دیتے ہیں, امام علی اس کا جواب دیتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں, کبھی سوچتے نہیں, کبھی فکر نہیں کرتے, کبھی غور نہیں کرتے, کبھی غور نہیں کرتے. امام نے فوراً اس سے پوچھا تیرے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں, تیرے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں. اس نے نہ سوچا نہ سمجھا, اس نے فوراً کہہ دیا 10. امام نے کہا غور نہیں کیا, سوچا نہیں, دیکھا نہیں. کہا مولا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے, اس میں غور کرنے کی کیا بات ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں. کہا کہ جب تو بغیر سوچے فوراً بتا دیتا ہے, تجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ علی ہے کہ جس کے سامنے پوری کائنات مظاہر کائنات بنی. صلوات محمد والے یہ جملہ یاد آ رہا ہے, میں امام کی طرف آ رہا ہوں, مجھے منظر ایک سین یاد آ رہا ہے مولانا علی رضا رضوی صاحب کا. ایک نے تو حدیث کر دی, ایک نے حدیث کر دی, ایک نے کہا مولا یہ بتائیے کہ آج میں کھاؤں گا کیا. میں نیٹ پہ ان کی مجلس کی دکھا سکتا ہوں, میں کھاؤں گا کیا. مولا نے کہا آج تو کھیر کھائے گا, تو کھیر کھائے گا. اس نے کہا کہ میں یہی نہیں کھاؤں گا. کہا اگر علی نے کہہ دیا تو تیرے مقدر میں لکھ گیا, تیرے مقدر میں لکھ گیا. اب آیا گھر, روزہ سے پوچھتا ہے کیا بنا ہے, کہا کھیر. توجہ, کھیر بنی ہے. کہا مجھے نہیں کھانا ہے, مجھے نہیں کھانا ہے. دیکھو اگر پڑوسیوں کے ہاں کچھ اس کے علاوہ ہو تو لے کے آ جاؤ. زوجہ گئی, ایک پڑوسی کے ہاں, دوسرے پڑوسی کے ہاں, تیسرے پڑوسی کے ہاں, جہاں جا رہی ہے واپس آ رہی ہے. تاخیر ہوئی آنے میں, ایک مرتبہ پوچھتا ہے کتنی تاخیر کیوں ہو گئی. کہا کہ کیا کروں, جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں کھیر بنی ہوئی ہے. میں نے جملہ کہا نا, اگر علی نے کہہ دیا تو میری زندگی اور قسمت میں نہیں گیا. جس
घर में जा रही हूँ, उस घर में खीर बनी हुई है। एक मरतबा गुस्सा होके गुंजला के घर से बाहर निकला, शारे राह पर आया, चौराहे पर आया, जहां से काफले गुजरते हैं, वहां पर बैठ गया। एक काफला करीब आया, काफला सालार से कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो। काफले का मालिक उतरा और उतरने के बाद उसके खिदमत में खीर को पेश किया। कहा कि इस वक्त हमारे पास खीर है, कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा। एक मतलब काफला सालार कहता है हमारे काफले का रूल ये है कि अगर कोई खाने के लिए मांगता है और इनकार करता है तो मैं मार के खिलाता हूं। अब एक मरतबा खीर भी खाई और खाने के बाद दरबार में आया। मौला ने पूछा क्या खाया? कहा कि मैं खीर खाया। कहा कि मेरी मान लेता तो सिर्फ खीर ही खाता, मेरी ना मानने के बाद तूने खीर भी खाई, मार भी खाई। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ये तो पहला इमाम है। आइए पांचवा इमाम के खिदमत में। जब बनी अब्बास का माहौल साजगार हुआ तो बनी उमैया की जानिब से सबसे पहला जो खलीफा बना उसका नाम तारीख में लिखा गया अब्दुल्ला बिन सफ़ा। ये जब खलीफा बना उस दौर का तो इसने इमाम को बुला भेजा और बुलाने के बाद का हो सकता है इमाम इतने ज़ईफ़ हो गए हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो क्यों ना हो खाकी नूरी को मारे, खाकी नूरी को मारे, क्यों ना हो ज़ईफ़ुल उम्र हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो क्यों ना मौला आज आपका इम्तिहान लिया जाए, मौला आपका इम्तिहान लिया जाए। मौला ने इज़हार बरात किया कि नहीं जरूरत नहीं, मौला आपका इम्तिहान लेना है। मौला बार बार इनकार करते रहे। अब इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि मौला इनकार कर रहे हैं, मतलब ये है कि तैयार नहीं है। मौला ने कहा चलो ठीक है, तैयार है, कर ले इम्तिहान। हमारा वो टारगेट है, ताकि जब तीर और कमान दी जाती है तो वहां पर एक गोल सा टारगेट बनाया जाता है और कहा जाता है कि उस जगह पर, उस निशान पर आपको तीर मारना है। हुजूर रहा था इमाम है, ज़ईफ़ुल उम्र है, कैसे हो सकता है? एक मतलब मौला के दस्ते मुबारक में तीर और कमान दी गई और देने के बाद कहा मौला वो जो टारगेट है, वो जो निशान है, उस पर आपको ये तीर, सारे तीर उसी जगह पे लगाने हैं। इमाम को कई तीर दिए ताकि अगर एक मिस हो जाए, एक चला जाए तो दूसरा लग जाएगा। ये सोच रहा था कि इमाम किसी तरह से भी माज़अल्लाह महदूदा अदा नहीं कर सकता। एक बता इमाम ने कहा तेरे तीर कम है, मैं तारीफ पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ये तीर कम है, तीर और लाए जाए। खलीफा कहता है इसी में आप पहले अजमा लें। एक मतलब मेरे मौला ने चिल्ले कमान को उठाया, तीर को उठाया और चिल्ले कमान में जोड़ा, तो जोड़ने के बाद उस जगह पर मारा कि जहां पर निशान और टारगेट बनाया। पहला तीर उसी निशान में लगा और लगने के बाद फिर मेरे मौला ने दूसरा तीर उठाया और उठाने के बाद जहां पहला तीर लगा था उसी के पुष्ट पर दूसरा तीर लगाया, फिर तीसरे तीर को उठाया, दूसरे तीर के पुष्ट पे लगाते रहे। एक बार मौला ने कहा ए खलीफा सफ़ा, हम परवरदिगार की जानिब से भेजे हुए हैं, हमारे यहाँ खता का इम्कान नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद के इमाम हैं। इमाम मंसूस मिन अल्लाह होता है, अल्लाह की जानिब से भेजा जाता है, जिसे हमें कर्म करना है। कायनात का परवरदिगार का तेरा शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने कभी फेरिस्त नहीं भेजी, कभी परवरदिगार आलम ने फेरिस्त नहीं भेजी, या ये अनाउंस नहीं किया कि मैं महाराष्ट्र में ये अनाउंस करता हूँ कि आप हमें नाम डिसाइड करके दे दें और जो नाम आप देंगे मैं उन्हीं को इमाम बना दूंगा। खुदा की कसम हम उसी का नाम भेजते जो हमें पसंद था। परवरदिगार आलम ने कहा देखो इमाम हम बना रहे हैं, मानना आपको। इमाम
ماننا آپ کا کام ہے. اسلام گرامی کے امام اس ذات اور معصومین اس ذات اقدس کا نام ہے جہاں پر پروردگار عالم نے ہماری ہم سب کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. ہماری اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. لیکن ایسا نہیں میں پھر واپس اپنے جملے پر آ جاؤں. دنیا والوں نے درد نہیں کیا. دنیا والوں نے دنیا کے چار ہیں. پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. دنیا کے چار ہیں, چاروں کا طریقہ الگ ہے. آپ پہنچنا پڑے گا. دنیا کے چار ہیں, چاروں کا طریقہ الگ ہے. چاروں کی نماز الگ, چاروں کے رکوع الگ, چاروں کا طریقہ الگ, چاروں کی نماز الگ, چاروں کا وقت الگ. لیکن یہاں 14 ہے, 14 یہاں 14 ہے, 14 چاروں کا اخلاق, سب کا اخلاق ایک, مزاج ایک, طہارت ایک, شجاعت ایک, اخلاق ایک, نماز ایک, رکوع ایک, سجدہ ایک, ساری چیزیں آپ کو معصومین کے فہرست میں ایک ملے گی. اور اگر آپ بیدار ہیں تو میں آپ کے آج سماعتوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں. دنیا کے چار ہیں, چاروں کا طریقہ الگ ہے, چاروں کا طریقہ الگ ہے. یہاں 14 ہے, 14 ان کے ابتدا, انتہا, ظاہر, باطن, اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, وطن, سفر, صحت, مرد, صلح, جنگ, ممبر, بستر, لشکر, حیات, موت. یہ وہ ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہمیں رسول خدا خور میں یعنی کھجور عطا کر رہے ہیں, اس نے خواب دیکھا کہ ہم رسالت کی بارگاہ میں گئے ہیں اور جانے کے بعد رسول اللہ نے ہمیں کھجور دیے. اور جب کھجور لے کے گھر آیا اور اس نے کھجوروں کو شمار کیا, کھجوروں کو شمار کیا, اس نے گنا تو کھجور نکلی 18. توجہ, کھجوریں نکلی 18. اور یہی جب بات بیداری میں امام علی رضا علیہ السلام کے خدمت عالیہ میں گیا اور جانے کے بعد بارگاہ امامت میں گیا. بارگاہ امامت میں جانے کے بعد امام نے تشت سے کھجوریں اٹھائی اور اس چاہنے والے کے ہاتھ میں رکھ دی. جب اس نے کھجوروں کو شمار کیا تو نکلی 18. اس نے جب شمار کیا تو کھجوریں نکلی 18. کہا مولا کیا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ کہا اگر میرے قد میں زیادہ کی ہوتی, اگر میرے قد میں زیادہ کی ہوتی تو میں بھی زیادہ دیتا. صلوات پر محمد والے محمد. زیادہ بھی ہوتی تو میں بھی اس سے زیادہ دیتا. یہ محمد ہے, محمد یہ پہلے بیت کے اطہار علیہ السلام ہے کہ جہاں پر کسی شاعر نے 4 مصرے کہے اور بہت مشہور زمانہ ہے. یہ سارے کے سارے محمد ہیں. اللہ نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد, اور آسان کر دوں, اللہ نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اور اکثر بڑے صحرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد, پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. یہ تو ننہال کی بات آ گئی ہے. اور اگر یہ 4 مصرے نہ پڑھے جائے تو موضوع اور لفظ محمد نامکمل ہے. اے ابو طالب تیرا اسلام پر احسان ہے, اے ابو طالب تیرا اسلام پر احسان ہے. تجھ کو کافر کہنے والا آج پہ ایمان ہے اور کفر کا دھبا تیرے دامن میں لگ سکتا نہیں. تیرے گھر میں ایک درجن بولتے قرآن. یہ ہم نے اور آپ نے اور ہم سب نے نہیں بنایا ہے, انہیں پروردگار عالم نے بنایا. اور اگر آپ بیدار ہیں تو میں دنیاوی مثال سے کوشش یہ کی ہے
کہ میں مثال سے واضح کروں، آپ یو پی سے ممبئی سے حیدرآباد، بنگلور، کہاں جاتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمد ہیں، یہ ہدایت ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو چار جملے بڑے آہستہ کہوں گا لیکن سننا آپ کو تیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سائلوں کو، فقیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ جب ہاتھ پھیلاتے ہیں مانگنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ دے دو، محمد کے نام پہ دے دو، علی کے نام پہ دے دو، شہزادی کے نام پہ دے دو. آپ کیسے بھی چاہے ویسے سنیں، شہزادی کے نام پہ دے دو. کبھی کہتے مولا حسن کے نام پہ دے دو، کبھی کہتے مولا حسین کے نام پہ دے دو. کہیں پر بھی آپ دیکھیں، بنارس میں، اعظم گڑھ میں، اکبر پور میں، یو پی میں، اسٹیٹوں میں، کہیں پر بھی دیکھیں، آپ کو جو بھی مانگنے والا ہوگا انہی الفاظ کے ذریعے سے مانگتا ہوگا. اللہ کے نام پہ دے دو، علی کے نام پہ دے دو، نبی کے نام پہ دے دو، شہزادی کے نام پہ دے دو، مولا شریفین کریمین کے نام پہ دے دو. میں نے بھی دیکھا ہے جگہ جگہ حسین بن کوئی کرنے کا سعادت حاصل ہوتی رہتی. ہم نے بھی یہی دیکھا. ایک دن ہم سے رہا نہ گیا، سمجھیے گا صرف انسان ہے، ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ایک وکیل کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ تو جب مانگتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، نبی کے نام پہ دے دو، علی کے نام پہ دے دو، شہزادی کے نام پہ دے دو، اماموں کے نام پہ دے دو، ولیوں کے نام پہ دے دو. کبھی ان کے نام پہ ایمان لیا کرو، کبھی ان کے نام پہ ایمان لیا کرو، کبھی ان کے نام پہ ایمان لیا کرو، کبھی ان کے نام پہ ایمان لیا کرو. جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. کبھی ان کے نام پہ ایمان لیا کرو، کبھی ان کے نام پہ ایمان لیا کرو. تو جب ایک فقیر آواز دے گا، میں فقیر ضرور ہوں، بھکاری ضرور ہوں، فقیر ضرور ہوں، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے بھکاریوں کے در سے نہیں ملتی، اہل بیت کے در سے ملتی. ایک بھکاریوں کے در سے نہیں ملتی، اہل بیت کے در سے ملتی. میرے عزیزوں، آپ چاہنے والے ہیں. مجھے چھٹے امام کے حوالے سے ان کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے فخر کر کے. اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو میری مجلس کا کم سے کم 5 سے 7 منٹ آپ ہی کی فضیلت، آزادانہ کی فضیلت میں رہتا ہے. فضل کرے. چھٹے امام ایک جگہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور گزرتے گزرتے ساتھی جو ہیں صحابہ، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم صحابہ کا بیان نہیں کرتے. لعنت ہو اس پر جو صحابہ کا تذکرہ ہے. صحابہ کا تذکرہ نہ کرے اس پر لعنت ہے. صحابہ کے ساتھ امام چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک صحابہ نے کہا وہ جو ستارہ ہے کتنا خوبصورت. اب چاہیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ کیسے سن رہے ہیں، کہاں سن رہے ہیں، کیسے سن رہے ہیں. بیداری سے سنیے، ہاتھ اٹھا کے سنیے. بالکل نہیں. جب ایک صحابی کی نظر آسمان پر پڑی اور پڑنے کے بعد کہا دیکھو کتنا خوبصورت ستارہ ہے. دوسرے نے کہا نہیں وہ دیکھو کتنا خوبصورت، وہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے. تیسرے نے کہا اس کو چھوڑو، وہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے. جب یہ صحابی ستارے کی تعریف کر چکے اور یہ کہہ چکے نہیں وہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، نہیں وہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، ارے ان دونوں کو چھوڑو، وہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے. جب یہ صحابہ کہنے کے بعد خاموش ہو گئے، میرے امام نے کہا اب ذرا پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھو. ہائے ہائے ہائے. اب دوبارہ پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھو. جب صحابہ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی تو فرشتے کہہ رہے تھے وہ اللہ کی طرح خوبصورت ہے، وہ اللہ کی طرح خوبصورت ہے، وہ اللہ کی طرح خوبصورت ہے. قدر کریں، اس کی قدر کریں. اماموں کا یہی پہلو ہے. اماموں کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے. آپ چاہے ساتویں امام کی زندگی لے لیں، چھٹے امام کی زندگی لے لیں اور اس کے بعد دیگر امام کی زندگی لے لیں. انشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا ایک لفظ کا، میرے بھائی نے بھی یاد دلایا، مولانا ضرور پڑھیے گا. کسی بھی زندگی میں انشاءاللہ اگر کل وقت رہا تو میں چھوٹا سا مختصر سما گیا 7ویں امام کا بیان کروں گا. ہماری
हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, हमारी जिंदगी बहुत कीमती है। नबी बलागा में इमाम अली फरमाते हैं कि जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब तक तुम रहो तो तुम्हारी जियारत के लोग मुश्ताक रहें। मेरी मजलिस का हदफ होता है, मकसद होता है कि फजाइल चाहे बिना चल जाए, लेकिन कम से कम 5-7 मिनट कुछ पैगाम देते हो, ताकि जो मजलिस करा रहा है उसके लिए भी वो इशार का और सवाब का ज़रिया बन जाए। जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब तक तुम जिंदा रहो तुम्हारी जियारत के लिए लोग मुश्ताक रहें, और जब तुम दुनिया से चले जाओ तो तुम्हारे जाने पर आंसू बहाएं, कुछ भी नहीं कहते कि अच्छा हुआ चला गया, मर गया मजबूत बात गया ना तो नहीं अल्लाह गया। जिंदगी हमारे लिए, हम सबके लिए एक अनमोल तोहफा है, हमें जिंदगी करना है। मैं अपने इमाम के मकसद के लिए, कि जो मिंबर का मकसद है, सब पढ़ते हैं आवाम के लिए, पढ़ना चाहिए इमाम के लिए, पढ़ना चाहिए इमाम के लिए, चाहे वो हमारे 5वें इमाम का मकसद हो, 5वें इमाम का हो, 6वें इमाम का हो, 7वें इमाम का हो। 7वें इमाम मेरे अजीजों अभी है क्या में आने वाली है 23 से 22 दिन, 2 महीना 8 दिन हमारे नौजवान अज़ादारी में मसरूफ रहेंगे, मातम करेंगे, अलग मुबारक उठाएंगे, शब्दारियों में जाएंगे, अंजुमनों में जाएंगे। इसका कोई मकसद, इसका कोई हदफ होगा, टारगेट हो, तो मैं आपको टारगेट आपके सामने बयान कर दूं। आपके इलाके में आपने कहीं देखा होगा, मिसाल है, सिर्फ मिसाल है, आपने देखा होगा कबूतर बाजू, कबूतर बाज को देखा होगा, उसके घर में या उसके कहीं जो उसने पाला है, कहीं कहीं पर भी हो, वो बहुत सारे कबूतर रखता है, और एक साल है कि एक कबूतर वो मार्केट से, बाजार से खरीद के अपने घर लाता है, तो जब वो लेके आता है तो मैं वहीं पर मौजूद रहता हूँ। मौजूद रहने के बाद मैंने देखा कि वो कबूतर को हाथ में लेता है, और लेने के बाद या तो उसके परों को बांध देता है, मैं सामने की मिसाल दे रहा हूँ, या उस कबूतर के परों को धागे से बांध देता है, या फिर उनके उस कबूतर के परों को कतर देता है, काट देता है। मैंने कहा भाई इतना खूबसूरत, इतना महंगा, हजारों में तू कबूतर लेके आया और लाने के बाद उसके परों को कतर दिया या उसके परों को बांध दिया, ये क्यों? तो वो कबूतर पालने वाला कहेगा कि ये अभी नया है, ये अभी नया है, इसे उसूल नहीं मालूम, इसे रास्ते नहीं मालूम, इसे तरीका नहीं मालूम। अब यही कबूतर प्रैक्टिस करता रहा, इम्तिहान का में पेपर देता रहा, मैं 2 महीने के बाद फिर वापस आया और आज में जब उसकी छत पे गया तो वही कबूतर है, ना परे ना पर बंधे हुए हैं, ना पर कटे हुए हैं, बल्कि वो कबूतरबाज कबूतर को उठाता है और हवा में प्रवास कर देता है, उस कबूतर को उठाता है, हवा में प्रवास कर देता है। मैंने कहा ये क्या किया, 2 महीना कब आया था, तूने परों को बांधा था, तूने परों को काटा था, इसे प्रवास नहीं कराया। एक मतलब कबूतर पालने वाला कहेगा कि अब ये प्रैक्टिस शुरू हो गया, अब इसका इम्तिहान हो गया, इसकी रिहर्सल हो गई, आज इसके रिजल्ट का दिन, एक लफ्ज, आज इसके रिजल्ट का दिन है। मतलब मैंने कहा क्या मतलब, कहा इसे हम हवा में, फिजा में परवास करा रहे। मैंने कहा क्या मतलब, कहा अगर 2 घंटे के बाद कबूतर वापस आ जाए
लीजिए कि वो वफादार है। और 8 रबीउल अव्वल खत्म होने के बाद अगर मस्जिद वीरान है तो वो खुद इंसाफ कर सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारे इमामों का मकसद है, हमारे इमाम का मकसद है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं जिसमें जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का है। जब रसूल खुदा का वक्त आखिर हुआ तो रसूल खुदा ने जनाब जाबिर से वसीयत की थी, देखो कि जब मेरा 5वां जानशीन आएगा तो मेरा सलाम करिए। और लंबी उम्र पाएंगे जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कब्र हुसैन का पहला हुआ। तो जब इमाम की खिदमत में आया, कुरान ने कहा, ऐ मौला आपके जद रसूल खुदा का सलाम कर। और रसूल खुदा ने कहा था मेरा 5वां जानशीन आएगा जो बाक़िरुल उलूम होगा, इल्म को खोलने वाला होगा, इल्म की काश्तकारी करने वाला होगा। बस मैं जैसे को इंशाअल्लाह फिर कभी ये रवायात को मिलती हैं, ये रवायात मिलती हैं कि जनाबे सकीना करबला के मैदान में तमाशे खाती है। जनाबे सकीना के लिए मिलता है, जनाबे सकीना को बयान किया जाता है, जनाबे सकीना को ताज़ियाने माने गए। जहाँ जनाबे सकीना की उम्र 4 बरस है, वहीं मेरे मौला मेरे मोहम्मद बाक़िर की उम्र भी 3.5 साल या 4 साल। अजरुकुम अल्लाह, आपको कोई गम न दे, आज शब शहादत है। ए मेरे अज़ादारों, आओ हम सब इमाम को पुरसा देते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर को, बाक़िर की शहादत का पुरसा छठे इमाम को देते हैं कि जिसके लिए हमें तारीख़ बाक़िर में मिलता है, तारीख़ में मोहम्मद बाक़िर में मिलता है कि जब हमारे चौथे इमाम का वक्त आखिर था, मेरे चौथे इमाम का वक्त आखिर था, एक मरतबा मेरा चौथा इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाक़िर से फरमाते हैं, मेरे लाल जब तू करबला में था तो कितना बड़ा था, वसीयतें कर रहे हैं मेरे लाल, तो जब करबला में था तो कितना बड़ा था। कहा है मेरे बाबा, मैं करबला के मैदान में 3.5 या 4 बरस का था। मेरे बाक़िर, तूने करबला में क्या क्या देखा? कहा है मेरे बाबा, मैंने करबला में वो मंजर देखे कि जहाँ इमाम हुसैन मेरे दादा अली अकबर का जनाजा लेके आ रहे थे। कभी मैंने देखा जनाब कासिम की पामाल लाश मेरे दादा हुसैन उठा रहे हैं, कभी अब्बास के बाजू उठा रहे हैं, कभी अब्बास के बाजू उठा रहे हैं। मेरे बाबा, मैंने करबला में ये भी देखा है कि खैमों में आग लगाई नहीं, मेरी माँ बहनों के मुंडियों के दादी ज़ैनब के रज़ाएं छीनी नहीं। अजरुकुम अल्लाह तारीख़ के शाहिद है। और इमाम सज्जाद के लिए मिलता है कि मेरा इमाम 35 साल तक इमाम हुसैन को रोता रहा। जब कहीं पर भी पानी देखा अपने बाबा हुसैन को याद किया, जब कहीं पर खाना देखा अपने बाबा को याद किया। कभी कहा मेरे बाबा को कैसा शहीद किया गया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा को कोई गम न दे सवाए गमे मोहम्मद करबला के। मुहर्रम अय्याम आने वाले हैं, ये तारीख के साथ ज़िलहिज है, ये क़यामत की तारीख है। मेरा छठा इमाम आज के दिन यतीम हुआ है। ए मेरे मौला, हम गरीबों का पुरसा पेश कीजिए, अपना पुरसा लीजिए। ए मौला इमाम ज़माना, आप अपने जग का पुरसा लीजिए। अज़ादार आए हुए हैं, तेरे जग पर आंसू बहाने के लिए आमादा है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। हाज़िरो 7 ज़िलहिज से कबल 1-2 दिन कबल इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हशाम बिन अब्दुल मलिक मलऊन ने ज़हर दिया, और ज़हर इतना खतरनाक था कि तारीख बताती है कि जब इमाम को ज़हर दे दिया गया तो तारीख में है कि इमाम की बेचैनियां बढ़ने लगी। इमाम कुछ देर के लिए लेटते थे और फिर बुलंद हो जाते थे, फिर बैठ जाते थे, और जब देखना ज़हर का असर ज्यादा हुआ तो इमाम से बैठाना गया। और देखने के बाद तारीख आई जिसे हम 7 ज़िलहिज कहते हैं। हमारे
بتاتی ہے امام کے جنازے میں سب سے زیادہ مجمع تھا، اور تاریخ امام یہ بتاتی ہے کہ جب میرا امام اپنے بابا کو دفن کر کے جنت البقیع سے آ رہے تھے تو چہرہ متغیر تھا، آنسو بہ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کیا کیوں کر رہے ہیں، آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہے، آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہے؟ کہا مجھے کربلا کا منظر یاد آ رہا ہے، مجھے کربلا کا منظر یاد آ رہا ہے۔ کہا مولا مطلب؟ کہا میرے بابا کا جنازہ اٹھا تو اتنے چاہنے والے حاضر ہو گئے، ہائے میرے دادا حسین کا جنازہ کربلا کی ریت پر 3 دن کے دھوپ میں پڑا رہا، کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا۔ یا حسین وا محمد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسم کے بضائی و تسلیما لامرہ، پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد علی محمد کے توسل سے، وسیلے سے، توسل سے جتنے بھی حاضرین فرش عزا ہیں اور جہاں کہیں بھی شہن حیدر کر رہا ہے ان کے تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ محمد علی محمد کے توسل سے ہمارے جتنے بھی برادران، ہمارے بھائی باہر ملکوں میں ہیں، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بھی مریض ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ ملک ایران، لبنان، پاکستان، جہاں جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کر رہا ہے انہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے آباء و انصار میں تمام شیعہ حیدر کرار کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔